بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحافی پینسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ میرے ایک کولیگ ہیں، میرے دوست ہیں وقار قریشی، ان کا ایک جملہ مجھے بہت پسند آیا۔ پاکستانی میڈیا کا جنون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے پاکستانی میڈیا پر جس طرح ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ایک لحاظ سے ٹھیک ہے۔ اب یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، یہ جو ریسنٹ پاسٹ میں اسلام آباد کے اندر ہوا، اسلام آباد میں ہونے والے ڈی چوک کے دھرنے میں کون ٹھیک تھا کون غلط تھا، یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی، لیکن یہ میں بطور جرنلسٹ جانتا ہوں کہ بہت کچھ ایسا ہوا ہے، بہت کچھ ایسا ہوا ہے جو پاکستانی میڈیا نے نہیں بتایا، اور اسی کی وجہ ہے، اور اس بہت کچھ ہونے کے بعد بھی بہت کچھ ایسا ہے جو پاکستانی میڈیا کو بتانا چاہیے تھا، وہ نہیں بتایا۔ اور اسی لیے جو میرے دوست وقار قریشی نے یہ جملہ پڑھا، مجھے واقعی لگتا ہے پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کی موت ہو چکی ہے، اس کی تدفین بھی ہو چکی ہے، اور تدفین بھی اس طرح ہوئی ہے کہ اس کی لاش جو ہے وہ نامعلوم لاش کے طور پر امانتاً کہیں دفنا دی گئی ہے، کسی نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، کسی نے اس کی افسوس بھی نہیں کیا، اور یہ دفن ہو چکا ہے۔ اور اسی دفن ہونے کی وجہ سے دیکھیں، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب آپ کا مین سٹریم میڈیا اپنے سٹائل سے، اپنی چیزوں سے بالکل سائٹ پہ ہو جائے اور وہ اصل حقائق نہ بتا رہا ہو، تو پھر ایک نیا میڈیا ایوالو ہوتا ہے۔ آج ڈیجیٹل میڈیا اسی لیے ایوالو ہو رہا ہے، اور اس پر اب آپ یہ چیزیں کہ اس پہ تو غلط چل رہی ہیں چیزیں، بھائی دیکھیں، جب آپ مین سٹریم میں انویسٹیگیٹو سینس میں اصل چیزیں سامنے نہیں لائیں گے تو پھر ڈیجیٹل میڈیا میں پھر جس کا جو آئے گا وہ کہے گا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ یہی کریں گے نا، انٹرنیٹ سلو کریں گے، آپ دوسرے کاموں کو بھی روک لیں گے، ملک میں موجود اقتصادی ترقی کا جو پہیہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ساتھ چلتا ہے آپ اس کو روک لیں گے، پھر یہی کریں گے نا آپ۔ یہ نہیں دیکھیں، اگر پاکستان کا میڈیا کسی حد تک یہ ساری رپورٹنگ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا تو ضرورت ہی نہ پڑتی کہ ڈیجیٹل میڈیا پر اتنا زیادہ فیک نیوز آتی۔ اور اب ڈی چوک کے اندر جو اموات کو لے کر بات ہے، جس کسی نے بھی بات کی، مطیع اللہ جان نے بات کی، شاکر ہے لاہور میں اس نے بات کی، آپ نے اس کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ پاکستان میڈیا کے مالکان کون ہیں، یہ ریسرچ بہت ضروری ہے۔ یہ مالکان کیا انٹرسٹ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے، یہ ریسرچ بہت ضروری ہے۔ اور ان مالکان کے کیا پیٹ کے درد ہیں اور کیا کیا کاروبار ہیں جو حکومت کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ حکومت سے فائدہ لے رہے ہیں۔ مار تو عام کارکن صحافی کھاتا ہے نا، میرے جیسا جو فیلڈ میں جائے اس کو پی ٹی آئی والے بھی پکڑ کے لان تان کر رہے ہوتے ہیں، دوسری کوئی جماعت میں جائے وہ لان تان، آپ نے نہیں چلایا، وہ بیچارہ کیا نہیں چلایا یہ وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، یا پھر مالکان جانتے ہیں۔ لیکن پاکستانی میڈیا نے پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح کی چپ سادھی ہوئی ہے، وہ جرم کے زمرے میں آتی ہے، بالکل جرم کے زمرے میں آتی ہے۔ اور اگر آپ یہ چپ سا دیں گے تو آپ کا جو اعتبار ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ اب جو بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جی فیک نیوز چل رہی ہے، ساری فیک نیوز چل رہی ہے، سارا کچھ سننے میں یہ آیا، میرے پاس مصدقہ اطلاع نہیں ہے، سننے میں آیا کہ بی بی سی کے نمائندوں کو بھی اسلام آباد سے اٹھا لیا گیا کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز فوٹیجز چلی ہیں۔ تو بھائی انٹرنیشنل میڈیا کو تو ٹریپ کرنا، اگر انہوں نے غلط خبر چلائی ہے، بالکل آسان سا کام ہے۔ آپ جائیں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں، آپ کو انصاف ملے گا۔ وہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کیس کریں اور عدالتیں آپ کو ماشاءاللہ طریق پہ طریق دیتی جائیں، یا آپ جائیں، آپ بی بی سی کے خلاف، آپ جو بھی انٹرنیشنل ادارے آپ کو لگتا ہے جنہوں نے غلط فوٹیجز چلائی ہے، حکومت جائے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے، ان کے نمائندوں کو یہاں پہ کیوں اٹھا رہی ہے اگر سچی ہے اتنی؟ اور دوسری چیز، اگر لاشیں نہیں گری، اگر آپ کو لگتا ہے کہ لاشیں نہیں گری، کیسے ہو سکتا ہے اتنی؟ اچھا، آپ کے اتنے لوگ مارے گئے، آپ کے اتنے لوگ زخمی ہو گئے، یہ ایک ایکشن ری ایکشن کی سائنس ہے۔ کبھی مطلب میں نے اتنے کے احتجاج کور کیے، اتنے پروٹیسٹ کور کیے، عدلیہ بحالی تحریک سے لے کر یہ جو طاہر القادری صاحب کے منہاج القرآن پر حملہ ہوا تھا وہاں سے لے کر، جب بھی پولیس اور لوگوں کے اندر جھڑپ ہوتی ہے تو یہ تو ایک عام فہم سی بات ہے کہ پولیس بھی مار رہی ہوتی ہے، یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ڈنڈے ہیں، فلاں ہیں، گولیاں منہاج القرآن میں چلی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ نے اپنے تو درجنوں دکھا دیے شہید ہو گئے ہیں، یہ بالکل ہوئے، تو دوسری سائڈ پر بھی اموات ضرور ہوئی ہوں گی۔ اب وہ اموات اگر نہیں ہوئی تو آپ پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کا یا ان حلقوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ ہوئی ہیں، ان کا منہ بند کروانے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیں نا۔ اگر آپ کو لگتا ہے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیں جو اس کی انکوائری کر لے، پر آپ کو پتا ہے کہ اگر اس جوڈیشل کمیشن میں کوئی چیز آ گئی تو کل آپ پہ تلوار اٹکے گی۔ اور ٹریک ریکارڈ میاں شہباز شریف صاحب آپ کا جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ آپ نے جس طرح منہاج القرآن کے وقت
یہاں پر کام دکھایا تھا. تو یہ ٹریک ریکارڈ تو کوئی اتنا اچھا نہیں ہے جس میں آپ سے توقع کی جائے یہ نہیں ہوا ہوگا. سو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا جس طرح خاموشی اختیار کی ہوئے, کوئی بات نہیں کر رہا. اور میں صدقے جاؤں وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب پہ, کیا وہ اچھا ظلم دیکھیں, ایک شخص گھر سے بیٹھتا ہے میری طرح جیسے میں بیٹھا ہوں, گفتگو کرتا ہے اور نیچے پاکستانی میڈیا رکھتا ہے پریس کانفرنس. اور پریس کانفرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص آیا ہے, اس کے سامنے جرنلسٹ رپورٹرز بیٹھے ہیں, اس نے ایک بریف کیا اور اس سے کویسچنز آنسر ہوئے ہیں. ایک شخص خود سے اپنی تیار شدہ سٹیٹمنٹ گھر میں بیٹھ کر دے دیتا ہے اور اس کو نیچے پاکستان مین سٹریم لکھ رہا ہوتا ہے میڈیا پریس کانفرنس پریس کانفرنس. اور بھائی یہ پریس کانفرنس نہیں ہے, یہ بھی آپ ڈنڈی مار رہے ہیں, ہر چیز میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. پاکستان کا مین سٹریم میڈیا بالکل ڈنڈی مار رہا ہے. اگر ڈنڈی مار رہا ہے تو اسی ڈنڈی کا نتیجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ جا رہے ہیں. آپ کے محتاج تو نہیں ہے نا. جب آپ کو لگے گا کہ اگر میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو ضرورت یہی ہے کہ لوگوں کو انفارمیشن چاہیے. اور اگر مثال اس کی یوں آپ دیکھ لیں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آپ ٹی وی پر دکھائیں گے وہی جان جائیں گے. اگر اسلام آباد کے اندر یہ ہیپننگ ہوئی ہے اور وہاں پر کے پی کے سے یا مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے, کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کئی چیزیں دیکھی ہوں گی, تو وہ چیزیں دیکھ کے اگر وہ آ کر گھر بیٹھے ٹی وی پر مین سٹریم پر دیکھیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوا, تو وہ کیسے آپ پہ اعتبار کر سکتے ہیں, وہ کیسے آپ کی بات مانیں. آپ اگر حقائق کی طرف جائیں پر آپ نہیں جائیں گے. یہ بزنس مینوں کا میڈیا ہو چکا ہے, اب ان کو اپنے انٹرسٹ پہ رہے ہیں اور سب جو ہے وہ مینج ہو چکے ہیں. سو یہ جو فکرہ میرے دوست نے بولا نا, پاکستانی میڈیا کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ ہو چکا ہے. اور جب میڈیا اپنی وقت کھو بیٹھتا ہے نا, جب وہ اپنے آپ کو کسی مطلب کے لیے تول دیتا ہے, اپنے آپ کو کسی بات کے لیے تول دیتا ہے, تو پھر دوسرے راستے نکلتے ہیں. سو اب میں تو یہی کہوں گا, میرے پاس کوئی, میں نہ تو ایسی ویڈیو چلا رہا ہوں نہ کچھ, پر میرے پاس ایک دلیل ہے کہ اگر اس لیول کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور لوگوں کے درمیان اس لیول کی کہے نا جھڑپیں ہوئی ہیں, تو ہو نہیں سکتا کہ کیجویلٹیز اس سائڈ سے نہ ہوئی ہوں, جو میرا تجربہ ہے جتنے میں نے دیکھی ہیں. سو اگر آپ کو لگتا ہے, گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ وہ سچے ہیں اور انہوں نے بالکل کسی شخص کو وہاں پر موت نہیں ہوئی, تو آپ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیں. وہ جوڈیشل کمیشن اس کی انکوائری کر لے اور اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو آپ عام کر دیں, پبلک کر دیں. پر آپ ایسا کریں گے نہیں, کیونکہ اگر ایسا ہوا تو بہت ساری چیزیں کھلیں گی, پھر کہانی در کہانی, کہانی در کہانی, کہانی در کہانی کھلے گی. اور کہتے ہیں نا وہ کہ یہ کہانیاں کھلیں گی تو پھر دور تک جائیں گی, وہ آپ چاہتے نہیں ہیں. سو مین سٹریم میڈیا اگر یہ سوچتا ہے, اب میں کہیں میرے مین سٹریم میڈیا, میں خود کہیں ایک جگہ نوکری کرتا ہوں, پتہ نہیں اس وی لاک کے بعد کہیں ان کا موڈ نہ بدل جائے, اللہ کی ذات رازق ہے. پر مین سٹریم میڈیا میں جب میں دوستوں سے بات کرتا ہوں اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو اتنا پسند نہیں کرتے, وہ یہ بات کرتے ہیں, تو میں ان سے یہی آرگومنٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں, جب آپ انفارمیشن کو روکیں گے, جب آپ پانی کو روکیں گے, وہ نیا راستہ بنائے گا. یہ ہو نہیں سکتا. تو جب لوگوں کے پاس انفارمیشن آج کی ڈیٹ میں, اس وقت مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی مین سٹریم میڈیا کے چینل ہیں, آپ ہیئر ڈریسر کے پاس بال کٹوانے چلے جائیں, وہاں پہ ٹی وی ضرور لگا ہوگا, اس پہ خبریں ضرور ہوگی. اور اگر آپ اس ہیئر ڈریسر سے یا لوگوں سے پوچھیں کہ یہ آپ نے نیوز چینل کیوں لگایا, تو وہ یہی کہے گا کیونکہ ٹی وی پڑا, تو ہم نے کہا کوئی چیز چلتی رہے, اس کو سننے کو کوئی تیار نہیں, اس کو اعتبار کرنے کو کوئی تیار نہیں. سو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا تو بالکل مینجڈ ہے. آج اس حکومت کے ساتھ ہے, کل کسی اور حکومت کے ساتھ ہوگا, آنے والی پھر حکومت کے ساتھ ہوگا. تو پھر لوگوں کا جب آپ سے اعتبار ختم ہو جائے گا, تو پھر دوسرے راستے نکلیں گے. اس لیے یہ دوسرے راستے نکل رہے ہیں اور یہی دوسرے راستے لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں. اب اس دوسرے راستے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں نا, آپ نے ایک طرف سے پانی کے فلو کو روکا, تو پھر اب اس میں تو پھر بھی چلیں. مین سٹریم میڈیا میں اگر کوئی بندہ ایگزیجوریٹ کرتا, خبر غلط چلاتا, تو آپ اس کو کہیں نہ کہیں کالر سے پکڑ سکتے تھے, کیمرہ پابندی لگا سکتی تھی, کچھ کر سکتی تھی. جب آپ نے اس کو مینج کر لیا, جب آپ نے اس کو بالکل مینج کر لیا, تو اب کیا ہوگا؟ اب یہی ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا پر چیزیں جائیں گی, اور وہاں پر پھر 1 ضرب 10 بھی چل سکتی ہیں, 10 ضرب 100 بھی چل سکتی ہیں, 100 ضرب 1000 بھی چل سکتی ہیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ اور سوشل میڈیا سینس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی پاپولیرٹی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مین سٹریم میڈیا سے
بالکل خبر کو ہٹا دیا، ختم کر دیا، اور وہ بالکل مینجڈ ہو گیا. اور اس مین سٹریم میڈیا کے مینج ہونے کے بعد اب لوگ جو ہے وہ حق بجانب ہیں کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جائیں اور ان چیزوں کو، ان انفارمیشن کو، اب پتہ نہیں وہ ڈس انفارمیشن ہو، مس انفارمیشن ہو، کس لیول کی انفارمیشن ہو، دیکھیں. بہرحال میں ایک بار پھر پاکستان کے یہ جو موجودہ حالات رہے ہیں اور اس کے بعد اب تک کے حالات میں جو پاکستانی میڈیا پچھلے چند مہینوں سے، یعنی کہ مجھے لگتا ہے فیبرری الیکشن کے بعد سے جس طرح پاکستانی میڈیا بیہیو کر رہا ہے، فکرہ درست ہے وقار قریشی صاحب آپ کا کہ پاکستانی میڈیا کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون.